رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. مجلس ایصال ثواب ہے محسن قوم و ملت، مربی قوم و ملت، سربراہ تحریک دیداری، بانی تنظیم المکاتب، خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ کی شریک حیات، شریک سفر زندگی. اللہ انہیں آخرت میں بھی اس عظیم ہستی کا ساتھ نصیب کرے. عموماً ایسی مجالس میں جو ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے یا ان رشتوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے جو مجلس ایصال ثواب کرنے والے اور جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے ان کے درمیان ہوتا ہے. مجلس کے لیے شرکت کی گزارش خود حقیر کی جانب سے ہے اور خود ہی آپ کی خدمت میں گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے آیہ کریمہ جو پڑھی ہے وہ ذرا 40 اور 40 کی مجالس میں پڑھی جانے والی آیات سے تھوڑا سے الگ ہے. پہلے ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کی وجہ اور جو آیت پڑھی اس پر گفتگو. پروردگار عالم ہم انسانوں کو دنیا میں جب بھیجا نہیں تھا، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب اس دنیا میں آئے نہیں تھے، عالم ہستی میں کہیں تھے، عالم زر میں ہو یا اپنے باپ کی صلب میں ہو، باپ دادا کی، یا رحم مادر میں آئے ہوں یا بطن مادر میں آئے ہوں. وہ جب سے اس نے ہمیں خلق کیا ہے تب سے وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہونے والا ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے بسر ہوگا، یہ کیا کرے گا،
کیا نہیں کرے گا، کون سی نیکیاں کرے گا، کون سی برائیاں کرے، سب جانتا ہے، لیکن اپنے علم پر فیصلہ اس نے نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ ہمیں اس لیے نہیں بھیجا دنیا میں کہ ہمیں برباد کرے. اس نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ جو زندگی وہ ہمیں دے، اس زندگی میں اس کے فضل کے تقاضے کے تحت جو ہمیں زندگی ملی ہے، ہم کامیابیوں تک پہنچیں، چاہے وہ زندگی دنیا کی زندگی ہو اور چاہے وہ زندگی آخرت کی زندگی ہو. یہ چند جملے میں نے کہے ہیں، ان کی تشریح کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اتنا ضرور پھر کہوں گا کہ مالک نے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. مالک نے ہمیں اس دنیا میں تنگ دستی اور فقر اور بیماری اور مصیبتوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اس نے ہمیں اپنی رحمت، اپنے فضل کے تقاضے کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے، تو اپنے فضل سے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اب دنیا کی زندگی ہم تباہ کریں یا آخرت کی زندگی تباہ کریں، یہ ہم ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتا. یہاں کے سنبھالنے میں وہ ضرور ہمارا ساتھی بنتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. جیسے باپ جب بچہ چلنے لگے اور لڑکھڑائے تو انگلی پکڑا دیتا ہے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ویسے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیک راہ پہ چلنے والے بندے کے قدموں کو مضبوطی دینے کے لیے کبھی توفیق کا سہارا دے دیتا ہے تو کبھی حالات خیر فراہم کر دیتا ہے. لیکن اگر گناہ کے لیے کوئی بندہ اٹھے تو پھر وہ اپنے کو الگ کر لیتا ہے، اس میں وہ مددگار نہیں ہوتا. دنیا میں بھی ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن ہم آزاد چھوڑے گئے ہیں. اچھائی اور برائی بتا کے ہمیں اس نے راہیں دکھا دیں، اور اب تم خود جس نتیجے تک پہنچنے والے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اپنے علم پہ فیصلہ کریں گے تو تم جھگڑا کرو گے. ہم نے دنیا میں دیکھا، اسکولوں میں امتحان لینے مکتب میں مولوی صاحب جاتے ہیں تو اکثر مدرس حضرات اور بچے جھگڑا کرتے ہیں کہ آپ نے صحیح نمبر نہیں دیے، امتحان کے بعد بھی نہیں مانتے. تو ہم بندے اگر اللہ امتحان کے بغیر فیصلہ کرتا کہ یہ ممتاز ہے، یہ فرسٹ ڈویژن، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ اور یہ فیل، تو ہم کہاں ماننے والے تھے؟ تو نے اس کو ممتاز کر دیا، وہ تیرا نزدیکی تھا، اس نے تیری چاپلوسی کی ہوگی، مجھے فیل کر دیا. لہذا اس نے اپنے کو الگ رکھا ہے. تم جو کرو گے، جو بنو گے، جو بناؤ گے، جو بگاڑو گے، ہمیں سب پتہ ہے. گزارش ہے کہ سارے حضرات ایک سال موبائل سوئچ آف کر لیں، ایک صلوات بھیجیں، اسی موبائل کو وہ سائلنٹ کر لیں. نہیں، میں مذاق نہیں اڑا رہا، میں خود ہی بھول کے آ جاتا ہوں نماز میں، ہر جگہ آدمی بھولتا ہے. تو اب ایک مرتبہ سب سائلنٹ پہ لگا لیں ہم لوگ، تاکہ جو موبائل پہ نمبر فون آئے بعد میں دیکھ کے ان سے رابطہ کر لیں. بعض لوگ نماز اور مجلس میں بھی بند نہیں کرتے، تو میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، بھیا ایک آدھ گھنٹہ، 2 4 10 منٹ بندوں سے رابطہ توڑ کے خالص اللہ سے کر لو. مسجدوں میں بھی چپکے سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی اگر نہ دیکھا تو اب یہ چھوٹ جائے گا، نہ ملے گا. حالانکہ اس وقت اللہ کے پاس آئے ہیں کہ جو اس سے بات کرنے کے بعد چھوٹ جائے کہ وہ پلٹ کے نہیں ملنے والا ہے، وہ تو گیا. ان سے تو پھر بات ہو جائے گی. اللہ کے ساتھ بات کرنے کے جو وقت گیا وہ گیا، اب دوبارہ نہیں ملنے والا. خیر، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس نے ہمارے آزاد چھوڑا ہے، عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، سب بتا دیا، اچھا کیا برا کیا. کچھ فطرت کے ذریعے بتایا، جو فطرت اکیلے فیصلہ نہ کر سکے یا فطرت کو مضبوطی چاہیے تو وہ سب دین کے ذریعے بتا دیا. بہت کچھ انسان کی فطرت طے کر لیتی ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، چاہے وہ کسی مذہب میں نہ ہو. لیکن فطرت سے آگے بڑھ کے پھر وہ، جیسے توحید تک پہنچنا، شرک سے الگ ہونا، یہ مذہب نہیں سکھاتا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اچھی کام کو اچھا سمجھنا، برے کام کو برا سمجھنا، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، انسان کی فطرت میں اللہ رکھا ہے. بانی تنظیمی کے سے جڑی ہوئی مجلس ہے تو مجھے انہی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ آدمی چاہے وہ کمال اس میں خود نہ ہو مگر وہ پسند اسی کمال کو کرتا ہے. چور پکڑا گیا تو دروغہ جی نے اس کی پٹائی کی کہ تو اکیلا ہے کہ اور بھی ساتھی تیرے. تو اس نے کہا ساتھی سرکار ساتھی واتی نہیں، کہا نہیں بتا، جھوٹ بول رہا ہے. کہا سرکار آج کل ایماندار ملتا کہاں ہے کہ اسے ساتھی بنائے. تو چوری میں بھی چور
ایماندار ساتھی ڈھونڈ رہا ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اللہ نے فطرت کے ذریعے، پھر دین کے ذریعے، پھر عقل کے ذریعے کئی چیزیں فطرت میں رکھا کچھ، پھر کچھ عقل کے ذریعے پہنچایا، پھر جو عقل و فطرت دونوں سے نہ سنبھلے وہ دین کے ذریعے پہنچایا۔ اور وہ جو ہم صدیوں پہ تجربہ کر کے طے کرتے ہیں اور پھر بعد میں بدل لیتے ہیں، وہ سب اس نے پہلے ہی سے بتا دیا بغیر تجربے کے کہ اچھا کیا ہے۔ ہم اب طے کریں گے شراب کے نقصانات یہ ہیں، اور سور کے گوشت کے نقصانات یہ ہیں، اور الکوہل جو شراب اس کے نقصانوں سے یہ اللہ نے آج سے 14 صدیوں پہلے جب نقصانات پتہ نہیں تھے تبھی حرام کر کے بتا دیا تھا کہ اگر مجھے مانتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو میں منع کر رہا ہوں، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے، اور جو کہا یہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ہے ایسا جو نہ کرو گے تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ واجب اور حرام کا فلسفہ ہے، مستحب اور مکروہ کا فلسفہ ہے۔ اتنی لمبی کہانی میں نے کیوں کہی آپ کے سامنے؟ میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کے باوجود آزاد چھوڑ کے ہمیں اختیار دیا ہے، اور فیصلہ کرے گا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اسے تو پتہ ہے، مگر ہم جھگڑا نہ کر سکیں کہ تو نے ان کو ڈسٹنکشن کر دیا اور مجھے فیل، یہ تیرا فیصلہ غلط، جیسے اس شیطان نے کم بخت کیا تھا۔ تو ایک شیطان کو موقع مل گیا، ہمیں بھی موقع ملتا ہم بھی ہی کر بیٹھتے، تو اس نے ہمیں بچا لیا اس سے کہ خود کرو خود بھرو والی پالیسی اس نے رکھی، اور اس نے ہدایات جاری کر دی۔ اب اس نے اس نظام دین میں ہمارے عقائد، ہمارا اعمال اور ہمارے اخلاق، زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آدمی کچھ مانتا ہے، کچھ نہیں مانتا، کچھ اس کے نظریات ہیں، کچھ اس کی عقائد ہیں، کچھ کو کہتا یہ ہے اور کچھ کو کہتا یہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، ادھر سے تعریف اچھی کرتے بنے گی۔ اچھا ادھر بیٹھ جائیے، ادھر کمر کا وہاں بھی سہارا ہے، ادھر آ جائیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بنارس میں جو آپ نے اپنے مخصوص انداز میں میری تعریف کی تو مجھے آج تک یاد ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں۔ اس نے نظام رکھا ہے کہ تم کر کے ثابت کرو کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اس نے نہیں ڈھونڈا کہ سب سے برے عمل والا کون، تو نکل ہی آئے گا۔ بنایا اسی لیے کہ اچھے عمل والا ہونا ہم اپنے لیے ثابت کریں۔ اس میں ہماری زندگی، پوری زندگی اس نے اپنے اسی کی بنائی ہے، تو وہی بتائے گا بھی کہ کیا ٹھیک کیا برا، تو کیا سوچو کیا نہ سوچو، کیا مانو کیا نہ مانو۔ عقیدے سے جڑا تو توحید تک پہنچایا فطرت کے ذریعے، شرک سے بچایا، فطرت بھی بچا رہی ہے، عقل بھی بچا رہی ہے، پھر اس کے بعد دین بھی اس سے روک رہا ہے۔ عدالت تک پہنچایا فطرت کے ذریعے، عقل کے ذریعے، پھر دین کے ذریعے۔ سارے اصول دین یہ کوئی آیت یا روایت کے محتاج نہیں ہے، نہ توحید، نہ عدالت، نہ رسالت، نہ امامت۔ اگر انہیں ہم آیتوں اور روایتوں سے ثابت کریں گے تو آیتیں اور روایتیں کہاں سے ثابت کریں گے؟ پہلے رسالت ثابت کریں تب قرآن کو مانیں گے نا۔ تو اب رسالت کو قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے، پہلے غدیر کے مولا کو مانیں تب غدیر کے مولا کی بات مانیں گے، روایت مانیں گے۔ تو پہلے روایت سے مولا کو نہیں منوایا جا سکتا۔ یہ سب اصول دین سارے کے سارے عقل کے ذریعے، دلیل عقلی ہے ان کے لیے، ہماری کتابیں بھری پڑی ان دلیلوں سے۔ اب اس کے بعد ان دلیلوں کے بعد ان کی سپورٹ میں، اردو میں کہوں، جو آج کل ہمارے مولوی چھوٹے بھائی ہمارے بیٹوں کے برابر ایران سے آتے ہیں، ویسی غلطیاں بہت کر رہے ہیں۔ کہا یہ دلیل عقلی کے بعد دلیل نقلی بھی ہے۔ اب اردو میں نقلی جو ہے وہ کچھ اور ہے، عربی میں نقلی جو ہے وہ یعنی نقل کیا ہوا، منتقل کیا ہوا۔ ہمارے ہاں اردو میں نقل کرنا بھی وہی ہے، کاپی کرنا، لیکن عربی میں نقل کا مطلب ہوتا ہے جو کہیں سے آپ منتقل کر کے لائیں۔ آیت بتائیں گے تو آیت دلیل عقلی نہیں ہے، آیت آپ کتاب سے نکال کے منتقل کر رہے ہیں، روایت آپ کتاب سے نکال کے منتقل کر رہے ہیں، تو اسے دلیل نقلی کہتے ہیں۔ نقلی کا مطلب آرٹیفیشل نہیں ہے، وہ بھی اصلی ہے، مگر نقل کی گئی ہے اس لیے نقلی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی چھوٹی سی بات یاد آ گئی، گاڑھی باتوں کے بیچ میں تھوڑا پانی ملاتے رہنا چاہیے۔ خطیب اعظم طابع سرائی سے سنا ہے کہ بمبئی میں ایک بڑے میاں تھے، پورے بمبئی میں دودھ ختم ہو جاتا تو ان کے یہاں نہیں ختم ہوتا تھا۔
تو بھینس دن بھر تھوڑی دیتی تھی. پھر کیسے نہیں ختم ہوتا تھا آپ جانتے ہیں, جتنا گھٹا اتنا بڑھایا. تو ایک کوئی شام کو آیا کہ چچا بہت پتلا ہے, کہنے لگا بھائی گاڑھا لینا صبح آیا کرو. تو تھوڑا ہم لوگوں کو کہیں کہیں پتلا بھی کرنا پڑتا ہے. ایک البتہ یہ پتلا نہیں, اس میں گاڑھا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک بزرگ تھے ہم سے بزرگ, علماء میں تم نہیں, علماء میں تھے بزرگ, بہت خوش مزاج, نجف کے پڑھے ہوئے تھے, خوش مزاج بہت تھے. نجف سے پڑھ کے آئے, ہاتھوں میں نہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ کچھ. اب نوکری کے لیے آپ پڑھے نہ ہو, سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, مولوی, منشی, عالم کامل, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے پاس کیا ہے. ہمارے بچے بھی پڑھتے اڑتے نہیں, ہم جو پڑھاتے ہیں اسی کو پڑھ کے جا کے امتحان دیتے اور ڈویژن نہیں پوزیشن لاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جامعہ کے بچے تو کہتے ہیں مولوی صاحب جتنا پڑھ کے آگئے, ایران میں بھی اسی کام چل رہا ہے. 2-3 رات آپ کا پڑھایا جو وہاں پڑھ کے آیا اسی کو ریویژن کر لیتے ہیں اور 20 میں 18 پا جاتے ہیں. خیر شکر خدا اس بات پر. تو مولانا کو نوکری چاہیے تھی, تو کسی نے کہا بھائی منشی عالم کامل کچھ کر لو. تو انہوں نے فاضل تفسیر, امتحان دینے بیٹھے, تفسیر کا پرچہ آیا تو تفسیر مجموع البیان یہ صافی تھی, کوئی سامنے لیے بیٹھے اس سے اتار رہے تھے. اب دیکھیے آپ علمی جواب ہے. قرآن مجید کے لیے ایک لفظ ہمارے درمیان رائج ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے. اپنی رائے سے, اپنی عقل سے, جو اس وقت مجلسوں میں خوب ہو رہا ہے, اور وہ جاہل کر رہے ہیں جو ان آیات کو جانتے بھی نہیں جن کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں. جن میں کہے گا جاہل آتا ہے ہر سال یہاں بس چیخ چلا کے چلا جاتا ہے پڑوسی ملک سے. جس کو عربی کی ایک آیت صحیح پڑھنا نہیں آتی ہے, وہ آج کل علامہ اب کہلاتا ہی وہی ہے علامہ, یعنی جو پڑھا لکھا نہ ہو. اور بہت پرانی بات ہے, بات میں بات یاد آتی, خطیب اعظم مولانا عسکری مجلس پڑھنے گئے تھے, کراچی جاتے تھے. علامہ طالب جوہری تشریف فرما تھے ان کی مجلس میں, ان کی والدہ کی مجلس تھی یا کوئی اور مجھے یاد نہیں رہ گیا. تو کہنے لگے کہ یہاں تو ہر مجلس پڑھنے والا علامہ ہے. پھر کہنے لگے اگر میرے جیسے جاہل کو علامہ کہیں تو کوئی بات نہیں. طالب جوہری صاحب مجھے حیرت اس پر ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہو, آپ علامہ کہا جاتا, آپ کیسے راضی ہیں اس پر؟ تو علامہ آج سے 40-50 سال پہلے ہی عین سے نہیں رہ گیا تھا, الف سے ہو گیا تھا, اور وہ بھی دین کو علم پہنچانے والا, تکلیف پہنچانے والا. تو تفسیر لیے لکھ رہے تھے, اتار رہے تھے, تو اچھی خاصی ایج تھی, داڑھی واڑی سفید ہونے لگی. تجھ بیچارہ نگراں تھا, وہ بھی کو مولوی رہا کا, مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا نقل کر رہا ہوں. کہنے نقل کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہنے شرم آپ کو آنا چاہیے, قرآن کا پرچہ ہے, تفسیر کا پرچہ, کیا تفسیر بالرائے کروں؟ یہاں تفسیر نقل ہی تو کروں گا. تو نقل کے اصلی معنی کاپی کرنا نہیں ہے, نقل کے معنی منتقل کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عقائد پہلا پہلو ہے جو عقل سے ثابت ہوگا. اور میں اتنا یہاں کہہ ہی دوں کہ ہم تنظیم والوں پر جو بد عقیدہ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, حالانکہ الزام لگانے والا خالی دینیات تو چھوڑے, بعد میں پڑھے, اردو کتاب اٹھا کے دیکھ لے کہ ہمارے ہاں الف سے انگور نہیں, الف سے اللہ لکھا ہے. کہیں گے ہاں وہ تو ہم بھی جانتے ہیں, اللہ والے ہو. مگر ہمارے ہاں بھائی جان تے سے ترازو نہیں, تے سے تازیہ بھی لکھا ہے. ہمارے ہاں عین سے علم بھی لکھا ہے, جیم سے جانماز بھی ہے, عین سے علم بھی ہے, کاف سے کربلا بھی ہے. تو پھر ہم وہ پود نہیں تیار کر رہے ہیں کہ جو ایک انگی پود ہو, ہم وہ پود تیار کر رہے ہیں جس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا انشاءاللہ, اور سینے پر ماتم کا نشان ہوگا انشاءاللہ. ہماری اردو کی کتاب جا کے دیکھ لیے, دینیات کنارے رکھ دیجیے, بعد میں دیکھیے گا. تو بھیا وہ جو ہماری بدعقیدگی ہے وہ کہاں ہے, جب ہم 50,000 بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور اس کے بعد پھر جامعہ کے نصاب بھی دیکھ لیجئے. مگر یہ وہی بات ہے کہ ان کے 40 پاروں والا قرآن ہے. کہاں؟ ارے صاحب یہ چھپائے ہوئے ہیں, تقیہ کرتے ہیں. وہی حال ہمارے لیے, ہماری ہر بات کھلی ہوئی ہے. سیمینار میں عرض کر سکتا ہوں, پورے ہندوستان میں کوئی دینی ادارہ سامنے آئے اور وہ آ کے کہے کہ معصومین کی ولادت اور شہادت پہ ان کے ہاں چھٹی کے علاوہ کچھ ہوتا ہو تو بتائیں. معصومین کی ولادت شہادت چھٹی یعنی گھر جاؤ ٹہلو. یہ اس ادارے میں ہے بد تبدیلی
کہ ہم معصومین کی ولادت شہادت پر عام دروس کو روک دیتے ہیں، وہ دن اس معصوم کی ذات سے مخصوص کر دیتے ہیں، اور اس میں ہمارے طلباء مقالہ بھی پڑھتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، شعر بھی پڑھتے ہیں، اور اسی معصوم کے لیے پھر ہمارے اساتذہ ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ان سے بچا ہے اس کو سلیقے سے پیش بھی کرتے ہیں۔ جس کا جی چاہے یوٹیوب تنزیل المکاتب پہ جا کے آن لائن اس میں شامل ہو جایا کرے۔ اب اس کے بعد بھی الزام لگانا ہے تو لگایا ہی جائے گا، بہرحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عقائد کے بعد انسانی وجود میں آتا ہے اعمال، چاہے وہ بے دین ہو، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے کسی دین کا نہ مانتا ہو، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو جو کرے گا اور نہیں کرے گا، یہ دو حصے زندگی کے ہیں۔ اللہ طے کرتا ہے تمہیں کرنا کیا ہے اور تمہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ اچھے کام کرنا ہے، واجب و مستحب، نہیں کرنا ہے برے کام، برائیاں، خراب کام، حرام اور مکروہ۔ تیسری چیز ہے اخلاق، اور یہ تینوں چیزیں پیغمبر نے پہنچائیں اور سارے انبیاء پہنچاتے رہے، مگر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قرآن میں بعثت کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں، تعلیم، تربیت، تلاوت، رسم و رواج کی بیڑیاں کاٹنا، ظلم دور کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا، جو سارے انبیاء کی ذمہ داری، ان کی ذمہ داری بھی۔ لیکن ان ساری ذمہ داریوں میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز میں ہم سب سے پیچھے ہو گئے ہیں، جس میں رسول اللہ ہم کو اوپر لانے آئے تھے، وہ کیا ہے؟ حضور نے نہیں اپنی زبان سے جو کہا کیوں بھیجے گئے، تو یہ نہیں کہا کہ میں توحید پہنچانے بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز سکھانے بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں سچائی سکھانے بھیجا گیا ہوں۔ امام نے، پیغمبر نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کی بلندیاں ہیں ان کو منزل تمام تک پہنچا دوں۔ تو جو ملت رسول پر ہونے کا دعوے دار ہے، پیغمبر کی ولادت کا دور گزرا ہے اور کچھ ملون ان کی توہین کے لیے اٹھے ہیں، اگرچہ جو اس نے کتاب لکھی ہے، میں نے لکھا اپنے بیان میں کہ ہرگز اس کی تالیف نہیں ہے، اس کے بس سے باہر ہے۔ یہ صدیوں سے رچی ہوئی سازش کو سمیٹ کے یہودو، اس کے بروزن سعود نہیں، خود لگا لیجئے قافیہ سوچ سمجھ کے، نے مل کے اپنے خیال میں اپنے پڑھے لکھوں سے یہ کتاب لکھوائی ہے، اور کل سمیٹ کے معاذ اللہ یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ معاذ اللہ وہ ایک جنسیات کے ذہنی مریض تھے۔ لکھنے والا خود مریض ہے اصل میں، اور میں اس میں بات ہی مجھے وہی کہنا تھی کہ ایسا آدمی بنتا کیوں ہے۔ تحریک دیداری سے وابستہ ادارہ ہے، سربراہ تحریک دیداری کے اہلیہ کی مجلس، اس لیے میں نے موضوع منتخب کیا ہے۔ میں کل تک یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم الف سے اللہ اور تے سے تادیہ اور عین سے علم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی سلمان رشدی پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو سلمان محمدی پیدا ہو۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ پڑھا رہے ہیں تاکہ تمہارے درمیان کوئی ملعون وسیم پیدا نہ ہو۔ میں رضوی نہیں کہوں گا، ہے وہ رضوی، اس کے ماں باپ شریف ہیں، ان کی ماں، ان کے بھائیوں نے اس کو پہلے ہی اس سے نجات حاصل کر لی ہے، وہ قابل قدر ہیں۔ لوگ ان کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کو بدنسب وجہ سے۔ میں نے ایک شاعر نے شعر کہا، میں نے کہا غلط ہے بھائی، مومنہ پہ الزام نہ لگاؤ تم، ہم جس سے دشمن ہوتے ہیں اس کے پشتینی دشمن ہو جاتے ہیں۔ کسی کا بیٹا اگر کافر ہو گیا ہے تو وہ خود کہاں سے برا ہو گیا؟ آخر جناب نو بھی تو ہیں اسی فہرست میں۔ ہم بہت جلدی واٹس ایپ پر کسی سے خلاف ہوتے ہیں تو حدیں پار کر جاتے ہیں، فوراً نسلوں پہ آ جاتے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ ہم اس کی نسل پہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ اپنی ماں سے جا کے پوچھے، معاذ اللہ وہ مومنہ ہے، تم یہ تہمت لگا رہے ہو، 80 کوڑے تمہیں بھی لگنا چاہیے۔ لیکن ہم جس کو چاہیں جلدی سے بنا دیتے ہیں، جو ممبر کے لیے شان لفظ نہیں ہے۔ شاعری میں بھی، خطابت میں بھی، ہر جگہ مصیبت آئی ہوئی۔ جو بگڑا ہے وہ بگڑا ہے۔ اللہ کس گمراہ کے بطن سے محمد ابن ابی بکر پیدا کر دے، اور کس نو کے صلب سے کافر بیٹا آ جائے؟ کیا ائمہ طاہرین کے اولاد میں نہیں ہے؟ زید النار کس کے بیٹے ہیں؟
زید النار کس کے بیٹے ہیں؟ 8ویں امام کے سگے بھائی ہیں، 7ویں امام کے بیٹے ہیں۔ 6 امام کی شہادت کس کی چغل غوری سے ہوئی؟ کسی میں ہے جرت کہ ان کے نسب پہ ہاتھ اٹھائے؟ تو ہم بھی حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے بڑی آفت یہ آئی ہے کہ جس اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندی پہ لانے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس کے آخری پاودان پہ بھی ہم کھڑے دکھائی دے رہے ہیں تو ہمارے پیر کانپ رہے ہیں۔ صادق و امین کی سند لینے والا دشمنوں سے، نہ صرف یہ کہ بعثت سے پہلے بلکہ بعثت کے بعد جب ان کی نبوت سے انکار کیا تب بھی ان کی امانت پہ بھروسہ رکھا، ورنہ شب ہجرت جاتے جاتے امانتیں واپس کرنے کا حکم دے کے نہ گئے ہوتے۔ یہ 13 سال امانتوں کا محمد کے پاس رہنا بتا رہا ہے کہ ان کی رسالت سے انکار کر رہے ہیں، ان کی امامت سے نہیں۔ تو جو اس وقت دشمن موجود تھا، جو پہلے جس نے الزام بھی لگائے، جس نے خریدنا بھی چاہا، جس نے قتل بھی کرنا چاہا، اس نے الزام میں ساحر کہا، جادوگر کہا، مگر وہ الزام نہ لگائے تو ملعون 14 صدیوں کے بعد جو لگا رہا ہے۔ جو اس وقت موجود تھے، اگر ان کی نگاہ میں ذرا سے پیغمبر کے کردار میں کوئی چھوٹی سی کمی بھی ہوتی تو اس وقت کہا گیا ہوتا تو اندھا ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ جو گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، جو وقت پہ وقت بیچ کے جوا کھیلتے رہیں گے، جو راتوں میں بیٹھ کے شراب پیتے رہیں گے، جو امامباڑوں میں، مسجدوں میں، جوگی پورا جیسے مقدس مقام پہ جن کے جانے کے بعد بیئر کے ڈبے اور بوتلیں دکھائی دیں گی، ان کا حشر یہی ہونے والا۔ لقد کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، الہی قانون یہ ہے کہ ان کا حشر یہ ہونے والا ہے ان کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس ملعون نے 26 آیتیں جھٹلائیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور پھر وہ کانو بہا یستہزئون، اور اس کا مذاق اڑانے لگیں گے۔ قرآن ہر دور میں اپنی صداقت کے ثبوت دیتا رہتا ہے۔ قرآن کی صداقت کے ثبوت میں سے ایک بڑا ثبوت اس وقت یہ مسیح میں ملعون ہے، جو قرآن کی سچائی کو بتا رہا ہے کہ دیکھ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانے کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزو، ایصال ثواب مجلس ہے، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے جن پہ گفتگو لازم ہے۔ دیکھیے، ایصال ثواب یا دنیا میں جتنے نیک کام کیے جائیں، کسی بھی غرض سے کیے جائیں، ہم جو نیک کام کرتے ہیں ان میں 3 مقصد ہمارے ہو سکتے ہیں۔ میں مسلسل مجلسیں پڑھ رہا ہوں اس پر۔ ایک، ہمارے اچھے کاموں کے دنیاوی نتائج اللہ نے رکھے، رشتہ داروں سے بنا کے رکھو گے لمبی عمریں پاؤ گے، دوستوں پڑوسیوں کے عیوب چھپا کے رکھو گے تمہارے عیبوں پہ پردہ پڑا رہے گا، لوگوں سے حساب نرمی سے کرو گے آخرت میں تمہارا حساب بھی نرمی سے ہوگا، تنگ دستی میں صدقہ دو گے تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، نماز کی پابندی کرو گے اور قبول ہو جانے والی نماز پڑھ لو گے تو نماز تمہیں گناہوں سے روک دے گی، روزہ رکھو گے تو تقوی تک پہنچا دے گا، خمس نکالو گے تو اللہ کہتا ہے تو خمس نہیں کسی بھی اچھے کام میں خرچ کرو گے تو اللہ کہتا ہے ما انفقتم من خیر فہو یخلفہ، اللہ اس کا خلف یعنی اس سے اچھا تمہیں واپس کرے گا، آخرت کی بات نہیں دنیا میں دے گا۔ تو اچھے کاموں کے اچھے اثرات اس دنیا میں ہیں، نماز شب پڑھو گے روزی میں برکت ہوگی، چہرے پہ نور ہوگا، باوضو رہو گے روح پاکیزہ ہوگی، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ ملے گا۔ اسی طرح سے نیکیوں کے فہرست سے مجلسوں مسلسل پڑھتا رہا ہوں، دوسرا پہلو نہیں شروع کیا تھا، آج شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو نیکیوں میں کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جن کو ہم کریں تو یا دنیا کی کوئی نعمت مل جائے گی جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، آج ہماری نیکیاں بھی سمٹ کے رہ گئی ہیں۔ درگاہ عباس میں پڑھ رہا تھا کہ آپ یہاں ہمیشہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ کبھی دھاگا باندھ دیا، کبھی تالا ڈال دیا، کبھی کچھ لپیٹ دیا، منت مانگتے یہ چاہیے یہ چاہیے چاہیے، اپنی دنیا لینے آتے، کبھی آئے آخرت لینے۔ اور چھوڑیے
2 سال پہلے میں نے کسی عالم کا جملہ پڑھا تھا، سفر حسینی پہ گیا تھا زیارت کے، میں رویا بہت دیر۔ وہ معذرت کر رہے تھے امام حسین سے کہ آپ کی بارگاہ میں جب بھی آئے اپنی غرض سے آئے، اولاد چاہیے، پیسہ چاہیے یا آخرت میں نجات چاہیے، اپنی غرض سے آپ کے پاس آئے، آپ سے ملنے کبھی نہیں آئے، بے غرض ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ کبھی کبھی درگاہ میں خالی اس لیے چلے جائیں کہ عباس ہیں ان کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، ہم کو مانگنے نہ جائیں۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، جو علی نے کہا تھا کہ تو ہے ہی ایسا کہ تیرا سجدہ کرے، اس لیے نہ جائے کہ جہنم سے بچا لے جنت پہنچا دے، کبھی ایسا بھی کر لیں۔ تو ہم تو دنیا میں اٹک جاتے ہیں، نماز شب کی بھی دنیاوی غرض، زیارت عاشورہ بھی، بھوکے پیاسے حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں روزی مل جائے، ملے گی، اثر دیا اللہ نے، مگر ہم تو دیکھیں ہم خود غرض کرتے ہیں۔ زیارت حسین پڑھ رہے ہیں تو اس لیے جائیں کہ مالک جو کربلا میں نہ تھے تو جو کربلا والوں میں قربانی کی جذبہ دیا تھا، آج کے دور میں وہ صلاحیت دے، آج ہم اس ضرورت کو پورا کریں۔ جو تم نے حل من ناصرین کی صدا حسین نے لگائی تھی، اس صدا پر آج ہم پورے اترے، آج جو ضرورت ہے وہ پوری کر سکیں۔ تو ہم تو دنیا میں اٹک جاتے ہیں نیکیوں میں۔ دوسری چیز، آگے بڑھیں تو جنت ہے، ثواب ہے، جزا ہے، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں، جبکہ اس سے آگے اللہ نے رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں مسلسل برسوں سے پڑھ رہا ہوں، پڑھتا اسی لیے ہوں کہ پہنچتا رہے۔ لقد وعد اللہ المومنین، بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ میں، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون سے ایمان سے اٹھو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت دے گا اور اس میں نعمتیں دے گا اور عدن کی اعلیٰ کوالٹی جنت میں رہنے کے پاکیزہ ٹھکانے دے گا، جنت دینے کا وعدہ کر کے اللہ کہتا ہے لیکن جنت کے لائق بن کے بہت اکڑنا نہیں، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو ہم تو دنیا میں اولاد اور روزی اور بیٹیا کا رشتہ اور گھر کی مرمت، انہی چیزوں کے لیے آتے ہیں اچھے کاموں تک، اور بہت آگے بڑھے تو جنت اور جزا اور ثواب، مگر اللہ کی رضا تک نہیں پہنچتے۔ جبکہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کا حکم اور اللہ کی طرف سے فرمائش یہ ہے کہ جزا کو نشانہ نہ بناؤ، اللہ کی رضا کو بناؤ نشانہ۔ اور جزا اور رضا میں فاصلہ یہی ہے کہ اگر جنت والے بن بھی گئے تو اکیلے ٹھونٹے سے جنت جاؤ گے، لیکن رضا تک پہنچ گئے تو خود بھی جنت جاؤ گے، نہ جانے کتنوں کو لے کے جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو ان نیکیوں کے 3 پہلو ہیں۔ اب میں اس وقت دوسری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جو دیندار لوگ ہیں، جو شریعت کا لحاظ رکھ کے زندگی بسر کرتے ہیں، اس شریعت میں ہمارے، وہ میں نے ابھی پڑھا، بہت پہلے پڑھا تھا، بھول گیا تھا، پھر لفظ پکڑے مل گیا۔ اللہ کی 4 کتابیں ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہے، کتابچے بہت ہیں، صحیفے۔ سب سے پرانی کون سی ہے؟ جناب موسیٰ والی توریت، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن۔ تو کسی نے بہت اچھا لگا کہ 4 کتابیں تو یہ ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے اوریت۔ اوریت بروزن توریت، یعنی اللہ کا حکم نہیں، ہاں عورتوں کے احکام جہاں چلتے ہیں، عورتوں کی لکھی کتاب۔ اور یہ عورتوں کی لکھی کتاب ہے، توضیح المسائل سے بھی تگڑی ہے، اور اس کے مجتہدات ماشاءاللہ سے احکام ثانویہ ڈھونڈنے کی بھی ماہر ہے۔ کہا تو اگر بتی نہیں مل پا رہی ہے تو پھر پھٹ سے دوسری ترکیب بھی آ جاتی، فتویٰ ثانیہ۔ ہماری موت میں جو کچھ ہو رہا ہے 90% وہ رسوم ہیں جن کا مذہب سے رشتہ نہیں ہے۔ پھول قبروں کے اوپر کیا ڈال رہے ہو بھائی؟ قبر کے اندر اندھیرا، باہر کیا موم بتی جلا رہے ہو یار؟ خدا کے لیے اگر پھول اندر پہنچانا ہے، موم بتی کرنا ہے، تو پیغمبر نے کہا صدقہ دے کے آؤ۔ وحشت کی رات سب سے بڑی ضرورت ہے صدقہ۔ صدقہ دو تو وہاں اس کی خوشبو بھی آئے، اس کی روشنی بھی آئے، اس کی سہولت بھی بڑھے۔ تو ہمارے ہاں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرنے والا مر جائے تو سب سے پہلے اس کے واجبات ادا کرو، پہلے مالی واجبات، پھر بدنی واجبات، پھر جو کرنا ہے کرو۔
ہم لاکھوں روپئے فاتح کے نام پر ولیمے کی شکل میں کھانا کھلا کے تاکہ نام ہو جائے. اب تو بقول مولانا وسیع حسن صاحب کے پوسٹر ایسے چھپتے ہیں, تصویریں ہی تصویریں کہنے لگی یہ مجلس کا ہے کہ تمہیں ابا کے ولیمہ کا کارڈ ہے. تو وہی اشر ہو گیا ہے, نام ٹھونکنا, نام ڈالنا, نام نام نام. اب تو حال یہ ہے کہ چلے یہاں سے تو پشت بقبلہ ہو کے تصویر شروع ہو گئی. پہنچے حرم امام میں تو آدمی روتا پیٹتا, حرم میں پھان پڑتا ہے جا کے جیسے جگہ ملے پہنچ جائیں. یہ حرم میں پشت کیے ہوئے زری کی طرف سیلفی بھیج رہے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سلفی تو ہمارا کچھ نقصان نہ پہنچا سکے, لیکن یہ سیلفی ہمیں تباہ کیے دے رہی ہے. مصیبت پہ مصیبت ہے. اب ہم سے جو دینداروں سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, جو ہماری محنت ضائع جا رہی, اور اللہ کو پتا تھا یہ ہوگا, اسی لیے دوسری آیت پڑھتا ہوں, دلیل نقلی دے رہا ہوں. دلیل نقلی کی ضرورت ہے, عقلی نہیں چلے گی. قرآن مجید میں اللہ پیغمبر سے کہتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے پیغمبر آپ کہیے ان لوگوں سے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے باخبر کر دیں تم میں جو اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. نہ کر کے نہیں, کر کے گھاٹا اٹھا رہے ہیں. کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں, مگر ان کی ساری نیکیوں کا رخ اس منزل کی طرف سے ہٹ گیا جدھر ان کو جانا تھا. وہ رضائے پروردگار تھی, وہ حکم خدا کی پابندی تھی, وہ جزا تھی, ادھر سے ہٹ گیا. خمس نہیں نکال رہے, قربانی کا تگڑا بکرا 3 دن پہلے لا کے پوری کالونی میں ٹہلا رہے. زکوٰۃ غلے پہ نہیں دے رہے, اور کھانا زبردست گھر بنوانے کا کھلا رہے. یا رسموں پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یا مستحبات پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, واجبات کو چھوڑ کے. یہ ہماری ایک ناسمجھی ہے جس میں ہمارا محنت ضائع ہو جانے والی ہے. یہ ایک نے سمجھی کہ واجبات کو کنارے رکھ کے مستحب یا رسموں میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری نہ سمجھی یہ ہے کہ جب ہم نیکیوں کی راہ پہ آتے ہیں تو نیکیوں میں پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ مستحبات کی طرف زیادہ جاتے ہیں, واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سنا چکا ہوں, آپ سب سن چکے ہیں, لیکن آن لائن وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں نہ پہنچا ہو. خطیب اعظم تابصرہ پہ ایک جملہ کہتے تھے, انشاءاللہ کام کرے گا اپنا, کہ ہم مستحبات کی طرف کیوں جاتے ہیں. ہم نے دیکھا حج میں جو بھی ثواب ہے, زیارت میں سید الشہداء کی ایک زیارت میں 70 حجوں کا ثواب, 70 عمرے, 700 عمرے, 7000 عمرے, مختلف روایت ثواب ہے. تو ہم تو بزنس مین ہیں نا. ہم نے کہا بھیا 4 لاکھ 5 لاکھ لگا کے حج کرنے سے اچھا ہے کہ 75,000 میں 70 حج کا ثواب لے لیا جائے. ٹھیک ہے, اچھی بات. اب سنیے ان کی مثال. وہ فرماتے تھے کہ واجب ہے ڈیوٹی, اور مستحب ہے اوور ٹائم کرو نہ کرو تمہارے اوپر چھوڑ رکھا ہے. تو جیسے اوور ٹائم کی اجرت ڈیوٹی سے ڈبل کم سے کم ہوتی ہے. کارخانے میں ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے تھے, 50 روپے گھنٹے پہ کام کر رہے تھے. ایک مرتبہ مینیجر نے بلایا کہ آج سے 2 گھنٹے اوور ٹائم بھی, 4 گھنٹے اوور ٹائم بھی. ہم نے کہا کیوں آئے صاحب ڈیوٹی کے بعد؟ ارے کہا آؤ ڈبل ملے گا. تو واجب ڈیوٹی ہے اور مستحب اوور ٹائم, اس لیے پروردگار نے مستحب کا ثواب ہر جگہ واجب سے زیادہ رکھا ہے. مگر خطیب اعظم جملہ یہ بھی انہی کا جملہ, تو اگلا سنیے. ہم گئے مینیجر صاحب کے پاس, اچھا اوور ٹائم میں ڈبل ملے گا. ہم نے کہا اب کل سے ہم اوور ٹائم کریں گے, ڈیوٹی نہیں کریں گے. تو مینیجر کا گیٹ آؤٹ. اوور ٹائم وہی کر سکتا ہے جو ڈیوٹی پوری کر لے. تو میرے عزیزوں, مستحبات تک ضرور جائیے, مگر پہلے اپنے واجبات ادا کر لیجئے. خمس نکال لیجئے, پھر فاتحہ کیجئے. خمس نکال لیجئے, پھر حاضری دیجئے, جو جی چاہے کیجئے. ورنہ جن کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہیں, کہیں راضی ہونے والے ہیں وہ کہ دوسروں کا حق, ان کا حق شاید معاف بھی کر دیں سہم امام, لیکن جو سہم سادات کے ساتھ خمس مارے بیٹھے ہیں ہم, یہ وہ چھوڑنے والے نہیں. نہ ان کا اللہ چھوڑنے والا, نہ یہ چھوڑنے والے. مشکل مسائل میں مولا علی کے ارشادات کی روشنی میں کہ ایک گناہ کی قسم وہ ہے کہ جس پر اطمینان ہے کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی. کہا مولا وہ کون سا جس پر اطمینان ہے؟ کہا جس گناہ پہ اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے, پھر آخرت میں نہیں دے گا, اس لیے کہ وہ اس سے بڑا ہے, اس سے زیادہ کریم ہے کہ ایک جرم پر 2 بار سزا دے. نہیں, آپ نے قدر نہیں کی جملے کی, روایت کا جملہ میرا نہیں ہے. وہ کریم ہے, اس سے بڑا ہے کہ ایک گناہ پہ 2 بار سزا دے. لہٰذا اگر اس دنیا میں سزا مل گئی, اور اللہ جب مہربان ہوتا ہے
تو آخرت کی سزاؤں سے بچانے کے لیے دنیا میں ہمیں ٹھوکر لگنے سے لے کے سکرات الموت تک کی سزا دے دیتا ہے تاکہ آخرت کی سزا بچا لے، اور جب دنیا کی سزا نہیں بچاتی تو برزخ کی سزا دیتا ہے، ہر حال میں جہنم کی سزا سے بچانے کے لیے اس کی مہربانیاں ہوتی ہیں ساری، یہ اس کا کرم ہوتا ہے۔ کہا تو اطمینان ہے کہ اگر ایک بار سزا ملی دوسری بار نہیں ملے گی، اور کہا دوسرا کون سا گناہ ہے؟ کہا وہ ہے جس کا پکا یقین ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ وہ کون سا؟ کہا وہ واجب ہے کہ جس کا وہ ذمہ داری ہے جس کا انسانوں کے حقوق سے تعلق ہو، بہن کا حصہ نہیں دیا، کمزور بھائی کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا، اماں کے ساتھ بدسلوکی کی، بیوی کے ساتھ بدسلوکی کی، پارٹنر کو دھوکہ دیا، ایسے جتنے کام جس میں نہ جانے کتنے ہمارے درمیان رواج پا چکے ہیں اور بے حس ہو چکے ہیں ہم۔ غیبت، توہین، ہم مجلسوں مسجدوں میں آتے ہیں چپلیں کچلتے ہوئے آتے ہیں، کہیں سے ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا ہے گناہ کر رہے ہیں، مصافحہ کرنے آتے ہیں دھکے مار کے آتے ہیں، تصور ہی نہیں آتا ہے گناہ کر رہے ہیں، تبرک لیتے ہیں دھکے مار مار کے لیتے ہیں، تصور ہی نہیں ہوتا گناہ کر رہے ہیں۔ مومن کو ستا کے آپ جو کر رہے ہیں کچھ نہیں دینے والا آپ کو، مگر ہماری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، لہذا وہ گناہ کے جس پر سزا یقینی ہے وہ گناہ ہے جس کا مخلوق سے تعلق ہو اور مخلوق نے معاف نہ کیا ہو۔ کا تیسری قسم کا تیسری وہ ہے جس کے بارے میں ہو سکتا معاف ہو جائے، ہو سکتا معاف نہ ہو۔ کا وہ کون سا؟ کا وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس نے غلطی کی اور اب توبہ کرنے آ گیا، اب توبہ کر لی، امید لگائے انشاءاللہ گناہ توبہ قبول ہو گئی، اور ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جو ہم آپ سب کو کرنا ہی چاہیے۔ مومن کے دل کے لیے معصوم نے کہا ہے دو برابر کے دل سینے میں ہو، ایک امید سے بھرا اور ایک مایوسیوں سے بھرا، ڈر سے بھرا۔ ڈر سے بھرا اس طرح ہو کہ ہم کتنی نیکیاں کر لیں اللہ کسی ایک گناہ پہ ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور امیدوں سے بھرا اس طرح ہو کہ ہم کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں اللہ کسی ایک نیکی کی بنیاد پر رحمت کے ذریعے جنت پہنچا سکتا۔ بیلنس رکھیے، نہ مایوسی بڑھنے پائے نہ امید رحمت بڑھنے پائے، یہ ہے مومن۔ اور جو رحمتوں کی امید لگا لے وہ بھی مومن نہیں، گناہ کبیرہ ہے، شرک کے بعد گناہ کبیرہ ہے۔ الامن من غضب اللہ، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لینا، اور شرک کے بعد گناہ کبیرہ ہے الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ خانہ کعبہ کے پاس کوئی بہت بڑا گنہگار قتل کیا تھا، شراب پی تھی، کیا کیا مجھے یاد نہیں، اپنی توبہ کر رہا تو کہنے لگا کہ میری توبہ قبول ہونے والی نہیں۔ سید سجاد موجود تھے، کہا تو نے جتنے یہ گناہ کیے ہیں ان سے بڑا گناہ یہ ہے جو تو کہہ رہا تیری توبہ قبول ہونے والی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد کی منزلوں میں رحمت سے مایوس ہونا بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کے غضب سے محفوظ سمجھنا کہ ہم تو علی والے، ہم تو شیعہ، ہم تو نمازی، ہم تو روزے دار، ہم تو قرآن خمس والے، ہم عزادار، ہم ماتمدار۔ جہاں ان چیزوں پہ بھروسہ کیا، رحمت خدا پہ اکیلے بھروسہ کیا اور عذاب خدا سے ڈر نکالا، وہیں سے گئے۔ میرے عزیزو، ہر لمحے مومن اس میں رہے گا، ہو سکتا سزا دے دے، ہو سکتا معاف کر دیا ہو سکتا سزا دے دے، ہو سکتا معاف کر دیا ہو، 50 شب قدر گزر جائیں گی، ہر بار توبہ کرے گا اس گناہ کی جو آغاز زندگی میں کیا تھا۔ یعنی امید لگائے ہے تو توبہ کر رہا ہے، اور ڈرا ہوا ہے تو توبہ پھر کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تو ہماری یہ غلطیاں ہیں، اس میں جو غلطی جس پر مجھے تفصیل سے بات کرنا تھی لیکن گنجائش باقی نہیں رہ گئی، تیسری غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو نیکیوں کی طرف تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، نیکیوں میں بھی اللہ کے حقوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جماعت پابندی سے پڑھتے ہیں، پابندی سے گالیاں بکتے ہیں، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، مفتی گنج چوراہے پہ کھڑے ہو کے معاف کیجیے گا آپ کو نہیں کرا، میں بھی اسی علاقے باشندہ ہوں، مفتی گنج چوراہے پہ کھڑے ہو کے دن بھر سازشیں کر کے مومنین کو لڑاتے پھرتے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے درمیان یہ نام نہاد دیندار ہیں، داڑھیوں والے، سجدوں والے، قرآن والے، یہ عبادت الہی میں تو آگے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا کام لڑانا، بیکار بیٹھے ہیں نا، وہ جو بیکار مرغیاں آپ ڈھابے میں بند کر دیے تو آپس میں ہی لڑتی ہیں، کچھ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہی حش ہے، آپس میں لڑو، لڑاؤ، ادھر سازش ادھر فتنہ، اس کو اس سے کاٹا، اس کو اس سے جوڑا، ادھر اس کو بدنام کیا، ادھر اس پہ الزام لگایا۔ ہماری پوری قوم کا یہی برا حال، میں صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں، آپ کا جو جی چاہے میرا نام رکھ دیجئے گا، مگر میرے عزیزو سچ بتاؤ کیا انسانی حقوق اور بالخصوص مومن کے حقوق کی ذرہ برابر پاسداری ہمارے بیچ میں ہے؟ تقریباً نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے حقوق چھوٹے تو معاف کرنے کی امید ہے رحمت والا، مگر بندے کے حقوق چھوٹے تو چانس نہیں، بہت مشکل ہے۔
اب میں وقت نہیں ورنہ پڑھ دیتا. پیغمبر نے پوچھا تھا مسکین کون؟ کہا کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو. کہا نہ وہ نہیں. کہا پھر کون؟ کہا آخرت میں آیا نماز روزہ زیارت حج زکوٰۃ عمرہ سب کر کے آیا, ماتم مجلس ثواب سے بھرا پٹارا, مگر اس کا مال مارا, اس کو گالی دی, اس کی غیبت کی, اس کی توہین کی, اس کو حسد کیا, اس کو گھر جلایا, اس کا گھر اجاڑا, وہاں رشتہ توڑوایا. اب وہ حقدار کھڑے ہیں, لاؤ تم نے اتنے پیسے میرے مارے تھے. لائیں کہاں سے؟ پیسے ہے ہی نہیں. فرشتے کہ اب کیا کرے مالک؟ کہا اس کے اعمال خیر دینا شروع کرو. اب حقدار آگے مال لے رہا, یہ نیکیاں. کہا تم نے مجھے گالی دی تھی, میں تو تبھی معاف کروں گا جب تم نے جو سال بھر تلاوت قرآن کی تھی, پورے 1 سال کی تلاوت قرآن کا ثواب مجھے دو, تب میں چھوڑوں گا تم کو. اب وہ تو جان چھوڑا نہیں. نیکیاں ختم, حقدار پھر کھڑے. کہا پروردگار اب کیا کریں؟ کہا اب یہ کرو کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو جن حقداروں کا حق اس پہ باقی ہے ان کے گناہ ادھر ٹرانسفر کرو, جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے تمال ان کی گناہ ادھر لاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا حق معاف کر دے. کہا یہ جائے گا کما کے, وہاں خالی ہاتھ کھڑا ہوگا, یہ ہے مسکین. تو حقوق الناس کی حیثیت یہ ہے. اخلاق کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ ہمیں جانا ہے. صداقت, امانت, کم سے کم یہ چیزیں تو ہمارے درمیان ہوں. امانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 5,000 میری جیب میں رکھ دیے, امانت طور پہ 5,000 واپس کر دوں, یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. امانت یہ ہے کہ آپ نے مجھے دوست سمجھ کے دل کی بات مجھ سے کہہ دی, اب میں زندگی بھر یہ آپ کے دل کی بات کہیں نہ نکالوں. ہمارے معاشرے کے اصولوں میں اصول ہے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, المجالس بالامانہ. مجالس یعنی نشستیں, اور یہ والی مجلس بھی نشستوں میں, یہ بھی اسی حکم ہے. المجالس بالامانہ, نشستیں امانت سے ہیں. یعنی تم 3 آدمی بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہو تو ادھر 3 کی بات باہر نہ جائے. اور ہمارا حشر کیا ہے؟ وہیں چپکے سے موبائل میں آن کر کے سیدھے اسی وقت شر پھیلا رہے. حرام ہے یہ. مجالس بالامانہ یہ امانت کی ایک قسم ہے. تو نہ جانے کہاں کہاں ہم پیچھے ہیں. خیر, اب جو آخری بات, جو اصل بات تھی میری, ہماری کمیوں میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نیک بنتے ہیں تو نیکیوں کی طرف آتے ہیں, واجب مستحب کی طرف توجہ دے لی, مجلس کرنے لگے, ماتم کرنے لگے, بڑھاپے میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا, ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی رکھ لی, نماز واجب جو قضا تھی وہ قضا ادا کر ڈالی, سب کر ڈالا, مگر گناہ سے بچنے کی فکر ہمیں کم ہوتی ہے. وہی پرانی عادتیں چلی آ رہی ہیں, جبکہ گناہ سے بچنا نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے. میں اس وقت تفصیل سے اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں ان کا آخری حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں, اور نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑانے لگتے ہیں, جس وقت یہ ملعون کر رہا ہے. قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ گناہ پہ گناہ. مجھے کسی نے بتایا تھا جو تھوڑے دن کے ساتھ رہے کہ ادھر وقت کا مال بیچتا ہے اور ادھر دلی بھاگ جاتا ہے, ریس کا جوا کھیلنے کے بڑا شوقین ہے. تو جب ایسے گناہوں کو کثرت سے کرے گا تو یہ حشر ہونے والا. میں بس اب ختم ہو گیا, اس لیے سمیٹ کے پھر اگلی مجلس میں کبھی میں نے 15-17 پوائنٹ نوٹ کیے تھے, ضرور سناؤں گا. جیسے شاعر شعر کہہ لے, ہمارے یہاں نئے شاعر پیدا ہوئے ماشاءاللہ ادارے کے شاگردوں میں, افاضل میں, وہ آج کل چائے پلا پلا کے شعر سنا رہے ہیں. وہ سالک مرحوم جس ہوٹل بیٹھتے تو اس کا کیا نام تھا چائے والا؟ نہیں بھائی, یاور نہیں, اس سے بھی پرانا تھا, شیش محل سے پہلے مرکز تھا وہ شعراء کا. خیر, صلوات بھیجے محمد والے محمد. وہ ہوٹل چلتا ہی 2 لوگوں سے تھا, یا استادوں سے کہہ کے اپنے نام سے پڑھنے والے شاگردوں سے چلتا تھا, یا ان استادوں سے چلتا تھا جن کے پیٹ شعر کے پھولے اور کوئی سننے والا مل نہیں رہا تو اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے, چل شعر سنائے اور چائے پلائے. کاظم ہوٹل, کاظم ہوٹل تھا, جیسے یہ کافی ہاؤس حضرت میں تھا اس کوالٹی کا, ایسے ہی ہے کاظم ہوٹل تھا. خیر, تو میرے عزیزوں بس میں بات کو ختم کروں. روایت میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا بہت پوائنٹس جمع کیے میں, مگر بنیادی باتیں سنا دینا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ پوائنٹ پیدا ہوتا. ہزاروں بار آپ نے روایت سنی, مگر پھر سنیں تاکہ نتیجہ نکالیں. ایک دل میں سیاہ پوائنٹ بنتا ہے, یہ کوئی یہ والا دل نہیں جس میں سیاہ پوائنٹ بن رہا ہے. انسان کا وہ قلب جو انسان کے اندر جذبے پیدا کرتا ہے, جو خواہش پیدا کرتا ہے, جو اس سے کرو نہ کرو, رکو بڑھو, جو بھی کرواتا ہے, وہ قلب کہ جس کے لیے روایات اس طرح کی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ
کچھ برتن ہے زمین کا. کہا کون سے برتن؟ کا ان میں ایک دل ہے. کون سا دل؟ مجھے 3-4 صفتیں سب نہیں یاد رہ گئی. کہا وہ دل جو باطل کے مقابلے میں پتھر کی طرح سخت ہو، اور وہ دل جو حق کے لیے ریشم کی طرح نرم ہو، وہ دل کہ جس میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی خواہش پیدا نہ ہو. اس طرح کی کئی صفتیں اس میں، مجھے روایت یاد نہیں رہے گی. زمانہ ہوئے پڑھے ہوئے میرے ماشاءاللہ فاضل ہیں، ان سے کہوں گا ڈھونڈ کے مجھے عربی میں پھر دے دیں. تو ایک سیاہ پوائنٹ پیدا ہوتا ہے اگر گناہ کر کے آدمی نے توبہ کی. اور توبہ کرتا کون ہے؟ توبہ وہ کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر احساس جرم بیدار ہے، غلطی کا احساس پیدا ہو. دنیا میں گناہوں کی سزاؤں میں وقت نہیں ہے. ایک سزا یہ ہے کہ انسان سے اللہ احساس جرم چھین لیتا ہے. انسان سے چھین نہیں لیتا، انسان خود گوا دیتا ہے. گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ جیسے ہم آپ عادی ہو جاتے ہیں. مجرم داڑھی مونڈنے والا، احساس جرم اس کا ختم ہو جاتا ہے. داڑھی مونڈ رہا اس کو اب جرم کا احساس ہی نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا. مگر یہی اگر خدا نہ کرے کہیں شراب پی لے تو شرمندہ، ارے شراب پی لی میں. تو فرق کیا ہوا؟ وجہ یہی ہوئی کہ وہ رائج ہے، وہ عادت بن گیا، اس لیے احساس ختم ہو گیا. اور یہ ابھی عادت نہیں بنا، اس لیے اس کا احساس نہیں. جو شرابی پکا ہو گیا اب اسے شراب پی کے بھی احساس نہیں ہوتا. وہ شراب پیتا جوگی پورے میں بیٹھ کے، ویڈیو بن جاتا ہے بے حیا کا، تب بھی اس کو اثر نہیں پڑتا. سب ویڈیو آپ اپنے دیکھیں. یہ بدنصیبی ہماری قوم کی ہے. اثرات عمل، گناہوں کے اثرات، انہی میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ تم اگر نیکیوں کا امر نہیں کرو گے اور گناہوں سے لوگوں کو نہیں روکو گے تو اس کا ایک نقصان دنیا میں ہونے والا کہ اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالم کو مسلط کرے گا کہ پھر اس سے تم نجات حاصل کرنا چاہو گے نہیں حاصل کر سکو گے. ہر سطح پہ دیکھ لیں، ہمارے ہاں اوقاف کے متولی سے لے کے اور ملک کے حاکم تک ہم اسی سزا کا شکار ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا. اور جو کرے اس کے لیے پلان ہوتا ہے. اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اسے ممبر سے اتارو. ممبر تو غدیر کا ہے، غدیر کے ممبر میں خالی ولایت ہے. ارے بھیا، یہ غدیر کا ممبر اور مدینے کی مسجد کا ممبر الگ الگ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں غدیر کا ممبر ولایت کے لیے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غدیر کے ممبر میں ایک من کنتم مولاہو کے علاوہ کوئی فضیلت اور آئی ہو تو بتاؤ. ساری فضیلتیں خطبہ توڑا حسین کے لیے تو مدینے کے ممبر پہ، مسجد کے ممبر پہ. سدے میں خطبہ توڑا تو ممبر کے لیے. حاذا حسین فعرفوہ، فضائل کا 99% حصہ تو مسجد النبی کا ہے. اور غدیر میں ایک خطبہ ہے، اس میں بھی جا کے دیکھ لیجیے. تو جہاں ولایت کا اعلان ہے وہیں اس کے ساتھ پورے دین کا اعلان بھی ہے. تو بھیا ممبر کی 2 قسمیں نہ بناؤ. یہ رسول کا ممبر ہے، یہ علی کا ممبر ہے. اس سے جب تک ان کی بات کہی جائے گی ان کا ممبر رہے گا. اور اس کی خاص شکل کچھ بھی بنا ڈالو، مگر دربار شام میں اگر اسی ڈھانچے پہ بیٹھ کے ولایت اور علی کے خلاف بات ہوگی تو امام کہیں گے مجھے اجازت ہے امیر کہ میں اس لکڑیوں پہ بیٹھ کے جا کے کچھ بات کہوں. یعنی یہی ڈھانچہ اگر ان کی بات نہ کہے تو یہ ممبر نہیں لکڑیاں ہیں. اگر اس کی بات اسی ڈھانچے سے کہی جائے تو وہ ہوتا پالان شتر ہے مگر بن جاتا ہے ممبر. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ ایک پوائنٹ پیدا ہوتا ہے اگر احساس ہوا جرم کا، غلطی ہوئی مجھ سے، یار فلاں کو میں نے غیبت کر لی، اللہ غلط کیا، برا کیا، اللہ توبہ. ہمت نہیں اس سے معافی مانگے، مالک اس کے گناہ معاف کر، میرا بھی معاف کر. اس کے لیے دل میں کینہ پیدا ہو گیا، 3 دن سے دشمنی لیے ٹہل رہا تھا، پروردگار معاف کر، اس کو بھی معاف کر، مجھے معاف کر. میرے عمل کہاں قبول ہوئے کینہ رکھ کے مومن کے لیے؟ یہ اثرات عمل میں ہے. دل کے میں مومن کا کینہ ہے تو کچھ قبول ہونے والا نہیں، نہ اللہ اکبر قبول ہونے والا، نہ یا حسین. پہلے دل کو مومن کے کینے سے صاف کرو. الحب للہ والبغض للہ، بس 2 ہی چیزیں ہیں. محبت آئے دل میں تو اللہ کے لیے آئے، اللہ کی وجہ سے آئے، اور دشمنی آئے تو اللہ کی وجہ سے آئے، میری ذات بات کچھ نہیں. تو ایک پوائنٹ پیدا ہوتا ہے اگر احساس جرم پیدا ہو گیا تو توبہ کر لیا، صاف. اریزر ہے توبہ، بلیک پوائنٹ کا اریزر ہے توبہ. اگر متوجہ ہی نہیں ہوئے، شرمندہ ہی نہیں ہوئے، عادت پڑی ہوئی ہے تو نہ توبہ نہ کچھ. اب گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ بڑھتا جاتا ہے. وہ دائرہ جو بلیک پوائنٹ چھوٹا سے بڑا تھا بڑا ہوتا جا رہا ہے. کبھی غیبت کی، کبھی جھوٹ بولے، کبھی الزام لگایا، کبھی نماز چھوڑی، کبھی گالی دی، کبھی ستایا، کسی دنگ کیا. جو گناہ ہم سب سے ہوتے رہتے ہیں.
وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، بے حصوں کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ کالا پوائنٹ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ کالا پوائنٹ جو دھبا بن کے دل کے بڑے حصے پہ چھا جاتا ہے تو پھر اب یہ گمراہی کی اس منزل میں آ جاتا ہے کہ اچھی بات کے قبول کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اب یہ اچھی بات کو قبول نہیں کر سکتا. اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے، جب گناہ اور آگے بڑھتے ہیں تو نہ یہ کہ اچھی بات کو قبول نہیں کرتا، بری باتیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ بری باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اچھی باتوں سے روکتا ہے، بری باتوں کے راہ پہ ڈالتا ہے. اور آخر زمان کے اولاد کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فقرے مشہور ہے، جو آج کل کا زمانہ کہا کہ اللہ ان بچوں پہ رحم کرے، انہیں گمراہ کریں گے. تو کہا کون؟ ان کے دشمن؟ کہا نہیں، ان کے ماں باپ. کا کیا کریں گے؟ کہ وہ جائے گی حجاب کر کے جوان بیٹی، تو اماں کہیں گی ابھی سے حجاب کر رہی بڑھیا لگے گی، رشتہ کیسے ہوگا؟ بیٹا داڑھی رکھ لے گا، کہیں گے عمر زیادہ دکھائی دے رہی ہے، اچھا خاصا اللہ نے چاند جیسا چہرہ بنایا تھے، کہاں داڑھی رکھ لی؟ تو نیکیوں کو سے روکیں گے ماں باپ اور برائیوں پہ لگائیں گے ماں باپ. اور وہ دور ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان کے لیے، یہ دشمنوں کے ذریعے نہیں، ماں باپ کرنے والے. تو گناہ تو آدمی کو یہاں تک لے آتے ہیں، اور پھر اچھی بات کا اثر ختم ہونے کے اسباب میں بس بہت باتیں کہنے کی تھیں. غیبت، میرے اعمال کو فہرست سن لیں. غیبت گناہ ہے، نقصان دنیا کا، میری نیکیاں ادھر منتقل، جس سے مجھے سب سے بڑی دشمنی. ابھی میں نے کسی مولوی میں اخلاق، شاید آغا حسینی تہرانی مرحوم یا کسی اور کا، میں نے جملہ پڑھا، دل کو لگا. کہا غیبت جانتے ہو کیا ہے؟ کہا جس دشمن کو تم اپنی ایک پائی نہیں دینا چاہتے، غیبت کر کے اسی دشمن کو تم تحفے بھیجتے ہو بڑے بڑے. اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے بچائے. حسد، دو ہی ہمارے پاس پونجیاں، ایک ایمان، ایک حسنات نیکیاں. حسد دونوں مصیبتیں ہیں، ایمان کو بھی کھانے والا، نیکیاں بھی کھانے والا، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی. گناہوں میں قطع رحم، رشتے توڑنا، جتنے رشتے توڑو گے اتنی تمہاری عمریں چھوٹی ہو جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا نقصانات ان میں ایک عمروں کو چھوٹا ہونا. اور ایک دوسرے کو چھوڑنا، پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں کہ تم نے ایک دوسرے کو چھوڑا تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اللہ تم سب کو چھوڑ دے تو ہم ہوا میں کٹی پتنگ بھی تو نہیں رہ جاتے. خمس نہ نکالنا، کا خمس نہیں نکالو گے یا تو اتنا ہی پیسہ حرام میں خرچ کرو گے، یا تمہارا اتنا پیسہ کہیں برباد ہوگا، جا کے رہے گا. نکالتے تو نیکی میں جاتا، نہیں نکالا ہے تو جائے گا یا گناہ میں جائے گا یا تباہی میں جائے گا. اس طرح کی ساری چیزیں میں نے 15-17 پوائنٹ لکھے تھے اپنے پاس، لیکن وقت نہیں رہ گیا، فہرست میں نے چھوٹی سی آپ کو سنا دی. لہذا ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. دیندار بنو اور دیندار بناؤ کی تحریک چلانے والے مولانا غلام عسکری نے یہ مہم چلائی تھی، اور ان کی شریک حیات مرحومہ ریاض فاطمہ، ہماری ممانی، ہم سب کی ماں. بانی تنظیم کو ان کے ساتھی احترام و محبت میں اکثر کہتے تھے اماں، اس لیے کہ مادر تعلیم، امت کی اماں چلی گئی درمیان سے. سوگواری اللہ قدر کرتا. دیکھیے ہم میں بڑے سے بڑے اٹھ جاتے ہیں، گھر والے ہی 40واں کر لیتے ہیں اور کتنے شاندار کر لیں، مگر کم ایسا ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی خاتون کے لیے 30 سال ثواب مجلسیں ہوئی ہوں. یہ شریکہ حیات تھی بانی تنظیم کی، تھوڑی سی روشنی ان کے وجود میں ان کی آ گئی تھی. عبادتیں، احتیاط کی زندگی، طہارت و نجاست کا خیال، جتنا ان کے لیے دینداری جو انہوں نے سمجھا تو اس کو ہمیشہ اپنایا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے اس کی جزا دی. آج پورے ملک میں نہ جانے کتنی مجلسیں اور کتنا اشارہ ثواب ہوا. میرے عزیزوں، ہم یاد کرنے بیٹھے ہیں اور اشارہ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں. اس کے اشارہ ثواب کے لیے کہ جس کے شریک سفر نے ساری زندگی اپنے گھر کو اپنے کام پہ کبھی ترجیح نہیں دی. تنگ دستی کی زندگی گزاری انہوں نے، دونوں نے. جب تک بانی تنظیم زندہ تھے ہمیشہ مقروض رہتے تھے، اور قرضہ کا ایک ہوتا تھا محرم، ان کو کہا جاتا تھا یہ دین آزاداری مخالف ہیں. محرم سے پہلے قرضہ لیتے تھے تاکہ بریانی جو 8 ربیع الاول کو بٹتی آئی باپ دادا کے زمانے سے، وہ مجلس میں بانٹ سکیں. اس کے لیے چاول اور
गेहूं और चावल और घी, जाके वो या उनके छोटे भाई हकीम गुलाम बाकिर साहब छोटे मामू हमारे या डालीगंज से खरीदते थे या पांडेगंज से। मैं खुद उनके साथ बार बार गया हूँ, मैंने उनकी छोटी छोटी डायरियाँ देखी हैं, किसका कितना कर्जा है। मुहर्रम से पहले कर्जा लेते थे, मुहर्रम के बाद आके धीरे धीरे चुकाते थे। ये उनकी ज़िंदगी थे। अबू ज़र उनके मॉडल थे, वही इस्तिग़ना दुनिया से और वही पाकीज़गी का मिजाज और वही मुहिम थी क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अली वालों अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और इसी मुहिम में उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई और जो उनसे मुतासिर हुए, जिन्होंने उनसे सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आदमी ईसाल सवाब क्या करेगा किसी के लिए, मगर ईसाल सवाब की किस्में होती मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रु मन अमिला मिस्ल मन अमिला बिहा। अगर मैंने कुरान पढ़ा तो एक सवाब मिला, और मैंने एक कुरान पढ़ने वाला तैयार कर दिया तो अब उसका ज़िंदगी भर उसका कुरान पढ़ना मुझे सवाब दिलाएगा। और उसने फिर तैयार कर दिया तो 53 साल में उनके इदारे ने कितने नमाजी, कितने रोज़ेदार, कितने हाजी, कितने ज़ायर, कितने क़ारी कुरान, कितने मुखय्यर, कितने खुमुस निकालने वाले, कितने हज करने वाले, कितने मजलिस करने वाले, कितनी मस्जिदें बनाने वाले, कितनी मस्जिदें आबाद करने वाले। मैं अब इस वक्त बाइत्मीनान कह सकता हूँ कि 50 साल से कम उम्र के जो उलमा जिनसे इस वक्त की मेहराब और मिंबर आबाद है, उनसे आप जाके पूछें कहाँ पढ़े हो। कुम, नजफ़, नाज़मिया, सुल्तानिया, तंज़ील मकातिब, जामियतुत तबलीग, जवादिया, ईमानिया, नासिरिया, मनसबिया, चाहे जहाँ पढ़े हों, मगर हम जब पूछेंगे शुरू कहाँ से किया, कहा शुरू तो मकतब से किया था। तो 50 साल में तंजीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वो पौध खड़ी कर दी कि जो मिंबरों को भी आबाद किए, मेहराब को भी आबाद किए है। मन सन्ना सुन्नतन हसना। और यहीं पर बानी तंजीम पूरे मुल्क में घूमते थे तबीब दव्वार की तरह। तबीब दव्वार की तरह बानी तंजीम की अहलिया तन्हा घर में ज़िंदगी बसर करती रहीं। कोई अजीज़ अकारिब साथ रहते थे लेकिन शौहर साथ नहीं रहते थे। मेरे अजीज़ों, बसरे से वापसी पर जंग जमल से वापसी पर बसरे में, मुझे नाम याद नहीं, क्या शायद अला इब्न ज़ियाद नाम है मुजाहिद का, साथ था का मौला मैं तो आपके साथ था, मेरा भाई शरफ से महरूम रहा, आपके साथ शामिल नहीं हुआ। तो इमाम ने कहा ये बताओ कि आ तो नहीं पाया मगर उसका दिल और दिमाग और नीयत हमारे साथ है कि नहीं। कहा वो तो आपके साथ है। कहा फिर वो हमारे साथ है। तो ये शरीका हयात चाहे घर में बैठी थी, मगर जब तंजीम का बानी पहाड़ियों पर चढ़ रहा था तो ये भी उसमें सवाब में शामिल है। जब खलियानों में, खेतों में धूल से पटा हुआ शेरवानी चढ़ा चढ़ा के कमर कमर पानी में उतर के मकतब खोलने जा रहा था, तो ये उसमें शामिल थी। और ये शमूलियत उसी तरह की है कि जैसे रबाब उन्हीं की कनीज़, जैसे रबाब अपने इमाम के साथ शामिल थी। रबाब का 6 महीने का बच्चा शहीद हुआ था, उसके गले को 3 फलों का तीर मेरे जैसे तंदुरुस्त के गले को भी काटे तो मेरा गला कट के, गर्दन कट के गिर जाएगी। सोचिए नन्हे से 6 महीने के बच्चे का 3 फलों के तीर ने क्या हश्र किया है। जब हुसैन लेके आए थे, दामन हटाया, माँ पहुंची, एक ही जुमला कहा था, बुनैया अब मिसलों का यूनहर, मेरे बच्चे तेरे जैसे फूल 6 महीने के, क्या उनको भी यूं ज़बह कर दिया जाता है। इसके बाद मुझे कहीं नहीं दिखाई देता कि रबाब ने अपने बच्चे का मातम किया हो। रबाब जिंदा रही, बहुत थोड़ा जिंदा रही, लेकिन जितने दिनों जिंदा रही मदीने में आने के बाद कभी साहिब नहीं हुई। खुशामद की जाती थी, साहिब में चलिए, तो इन्हें कहती थी मेरा बच्चा वहां धूप में गया था, पानी पीने मार डाला गया, मेरे बच्चे की कब्र धूप में बनी थी मगर गर्दन काट के फिराई गई, मेरे साथ बच्चे का सर था। एक ही जुमला कहती थी, मैं कैसे साहिब में चलूं, मैं कैसे साहिब में चलूं, मैं अपने आका हुसैन की लाश को तपती हुई धूप में रेत में छोड़ के आया था। इसी आलम में जिंदगी गुजारी और इसी आलम में मौत हुई। बाद रिवायत मुताबिक मुझे याददाश्त में नहीं है कि शायद सैयद सज्जाद ने जब जाके कहा है कि अम्मा अब बहुत रो चुकी,
اب سائے میں چلی تو شاید ان کی بات ماننے امام وقت نے کہا اس لیے سائے میں آ گئی، ورنہ اسی نے زندگی بسر کی اور بہت چھوٹی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ شریکہ حیات ہے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو کام حسین کے بعد نہ ہوتا تو کربلا ہی میں ختم ہو گئی ہوتی، جس کی سربراہی زینب کر رہی تھی۔ کربلا میں دو حصے ہیں، ایک وہ جہاد جو کربلا میں کیا گیا، مگر اس جہاد کی آواز کو صدیوں میں پھیلانا، نسلوں میں منتقل کرنا، یہ حسین نے نہیں کیا، یہ عباس نے نہیں کیا، یہ اکبر کی اذان نے بھی نہیں کیا ہے، یہ کیا ہے زینب کے سفر کوفہ و شام نے، یہ کیا ہے ام کلثوم کے سفر کوفہ و شام نے، یہ کیا ہے رباب کے نوحے اور ماتم نے، یہ کام کیا ہے سید سجاد کا ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں مقید ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا۔ سب قربانیاں انہوں نے دی، گود کے پالوں کو شہید ہونے دیا، سجا کے بھیجا، لاشوں کو اٹھا کے لائے، لاشوں کو کچلا ہوا دیکھا، باپ کی بے گور و کفن لاش کو سید سجاد نے دیکھ کے تڑپ کے چہرے کا رنگ بدلا، موت کی نشانیاں چہرے پہ آنے لگی۔ پھوپھی جو بھیا کے ماتم کرتے آگے بڑھی تھی، ایک مرتبہ بھیا کی لاش دیکھ کے تڑپی، بھیا نے کہا تھا میری امانت کا خیال رکھنا، ہم تو گرا کے اونٹوں کے اوپر سے گر کے زمین پہ آ گئے، ہاتھ رسل سے بندھے ہیں تو کیا ہوا، کسی صورت بھی زینب نے اونٹ سے اپنے کو گرایا، ہم روز روتے ہیں کہ امام حضرت ابو الفضل عباس دونوں بازو کٹے تھے جو زمین پہ گرے، کیسے اپنے کو روکا ہوگا۔ مگر میں نے ابھی کسی خطیب سے تصور کو سنا، ان بیبیوں کے ہاتھ بھی تو رسن بستہ تھے، اور جب انہوں نے کربلا میں لاشوں کو دیکھ کے اونٹوں کی بچائیوں سے گرایا ہے تو ہاتھی سے تو اپنے کو روکا جاتا ہے جو بندھے ہوئے تھے۔ بھیا کی لاش دیکھ کے ادھر تڑپتی ہوئی چلی، نانا ملائکہ سماوات آپ پہ درود و سلام بھیجیں، آپ پہ صلوات بھیجیں، اور آپ کے نواسے کی لاش خون میں ڈوبی، خاک میں اٹی، بے سر کا جنازہ پڑا ہے، اور آپ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ مگر اسی وقت بھیا کی لاش نے پیغام دیا، میری بہن میرے بیٹے میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ وہ پلٹ آئیں، میں تو گرا کے آ گئی، مگر میرا بیٹا تو اتنا جکڑا ہوا ہے کہ خود کو گرا بھی نہیں سکتا سواری سے، آئے گا کیسے۔ بڑی چہرے کا رنگ دیکھا، ہول اٹھے، ارے میرے لال تو ایک لوتا نشانی بچا میرے بھیا کی، ارے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا بھی اماں کیا کروں، باپ کی لاش، کچھ نہیں لاش، بغیر سر کی لاش، جس کے بدن پہ ایک تاگا نہیں چھوڑا ظالموں نے پڑی ہے، بیٹا جوان ایک مٹھی خاک نہیں ڈال سکتا۔ تسلی دی، قبر بھی بنے گی، روزہ بھی بنے گا، تسلی دے کے قافلہ لے کے آ گئے۔ راستے بھر بھی ظالموں کے تازیانے کھاتے رہے قافلے میں، مگر ان ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد دین کے بچانے کے لیے جو مصیبتیں اٹھائیں، ان میں کس مصیبت کی اذیت کبھی نہ بھولے سید سجاد۔ ایک اذیت یہ تھی کہ جب منہال ملے تھے تو پوچھا تھا قاتل کو مار رہے مختار، تو یہ بتا کہ میرے بھیا اصغر کا قاتل ہرملہ کیا ابھی تک زندہ ہے؟ اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور ایک مصیبت کیا تھی؟ ایک مصیبت یہ تھی کہ جب پوچھتا تھا سب سے بڑی آفت کہاں پڑی، تو کربلا کے تپتے ریگستان میں جہاں گھر لٹا تھا، جہاں جنازے پامال ہوئے تھے، جہاں قیدی بنایا گیا تھا، جہاں بے گور و کفن جنازوں کو چھوڑ کے آئے تھے، جہاں جا کے چٹائیوں میں لپیٹ کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے عالم غربت دفنایا تھا، ان مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ایک فریاد تھی کہ وہ شام کے بازار تھے اور ہمیں ترک دلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرح پھرایا جا رہا تھا، اور ہماری پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پہ چادریں تک نہ تھیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ زینب کبریٰ جب پہنچی ہیں مدینے تو ایک ہی بات نانا سے گئی تھی، نانا گنجائش ہوتی تو میں دکھاتی آپ کو کہ میرا پورے بدن پہ کتنے نشان ہیں۔ میں نے ابھی روایت میں جملہ ایک اور پڑھا کہ سید سجاد کو جلتے خیموں سے نکال کے لٹے قافلے کو بی بی جب بٹھا چکی تو ایک مرتبہ حسین کے لاشے کے پاس آگے کہا تھا، بھیا تم نے کہا تھا میری امانتوں کا خیال رکھنا، تمہاری بہن نے پورا خیال رکھا، میں کیسے دکھاؤں میرا پورا بدن تازیانوں سے نیلگو ہے۔ کیوں؟ ارے تازیانہ پڑھتا تھا ام کلثوم پہ زینب بڑھ کے روک لیتی اپنی پشت میں، تازیانہ اٹھا رباب پہ زینب نے ہاتھ اٹھا دیا، زینب کا پورا بدن نیلگو ہو گیا کربلا میں، اور یہ کربلا سے تازیانے کھاتی ہوئی کوفہ و شام کے بازاروں سے بے ندا گزر کے آ گئی، ننگے سر دربار یزید میں چلی گئی۔ دین بچانا ہے تو ہر قربانی دیں گے۔
फातिमा की कनीज़ों, ज़ैनब की कनीज़ों, और ए अली और हुसैन के ग़ुलामों, उठो और उस दीन को अपने घरों में पूरी तरह से बर्पा कर दो जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, ज़ैनुल आबिदीन ने कुर्बानी दी, ज़ैनब कुबरा ने कुर्बानी दी, जिसके लिए गोद के पालों को फातिमा ने कुर्बान कर दिया, रसूल ने कुर्बान कर दिया, अबू तालिब ने कुर्बान कर दिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबी यन्क़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बहक़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, इस मजलिस अज़ा से, इन तज़किरों से जो भी अजर व सवाब हमें हासिल हुआ है, तो बहुत करीम है। हम उस अजर व सवाब को मासूमीन की खिदमत में, बिलखुसूस 14 मासूमीन की खिदमत में, बिलखुसूस हज़रत ज़हरा की खिदमत में पेश करते हैं। तो करीम है, कितना अता करेगा हमें अंदाज़ा नहीं। जो अता करे वो सब उन महरूमा की रूह तक पहुँचा दे जिनकी तरहीम की मजलिस है। हमें पता है कि तू वहाँ भी अता करेगा और हमारे हिस्से से कुछ कम न करेगा। परवरदिगार, जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत कर दे। आज शब जुमा है, हमारे मरहूमीन आज हमारे नेकियों के मुंतज़िर होते हैं। परवरदिगार, हमें तौफ़ीक़ दे अपने मरहूमीन के लिए जो नेकियां खुसूसी फ़ायदे पहुँचाती हैं, जिनमें सदक़े की ताकीद सबसे ज़्यादा है माबूद, इन नेकियों की हमें आदत डाल दे। परवरदिगार, हम दुआ करते हैं हमारे बुज़ुर्ग, अहबाब, अइज़्ज़ा, दोस्त, मोहसिनीन, जो भी जिनसे किसी तरह का हमसे रिश्ता था दुनिया से चले गए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ज़मीन पर मोमिनीन मोमिनात, यमन से लेके बहरैन तक, सऊदी अरब से लेके अफ़ग़ानिस्तान तक, जहाँ जहाँ ज़ुल्म सितम का शिकार है, परवरदिगार उन मज़लिमों की हिफाजत फरमा। उन गोदों को उजड़ने से बचा ले जो अब तक बची हुई हैं। उन बच्चों को अब यतीम ना होने दो, यतीम होने से रह गए। जो बच्चे यतीम हो गए उन्हें सरपरस्त इनायत फरमा दे। जो बीवियाँ बेवा हो गई हैं उन्हें अपनी तरफ से कोई सरपरस्त इनायत फरमा दे। मालिक, दीन के दुश्मन निशानात दीन को मिटाने में लगे हैं। जन्नतुल बकी का निशान अपने ख्याल में मिटा चुके, रसूल के नौज़े पर उनकी निगाह है और अब काबा भी उनके कब्ज़े में दिया जा चुका है। परवरदिगार, इन दुश्मनाने दीन को आपस में टकरा के नीज़ नाबीद कर दे। जो ज़ालिम इन साजिशों में शरीक हैं, यहूद व सऊद और हनूद जो भी हैं, परवरदिगार उन सब को इसी दुनिया में निकम्मा और नाकारा बना दे और अज़ाब आखिरत का इसी दुनिया से उन्हें मज़ा चखा दे। परवरदिगार, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता ग़ैबत के दौर में हमारे जवानों पर शदीद तरीन हमला इस वक्त है, उनको गुमराह करने का, उन्हें बहकाने का, उन्हें राह हक़ से हटाने का। जितने शौक़ हमारे जवानों में, हर शौक़ को एतदाल की राह से हटा के गुमराह करने की कोशिश की जा रही। माबूद, हमारे जवानों को शऊर व बसीरत दीन इनायत फरमा। अपने मुखलिस और मक्कार दोनों के दरमियान फ़र्क की तमीज़ उन्हें इनायत फरमा। असर ग़ैबत में दीन की खिदमत करने वाले मोमिनीन मोमिनात से लेके फ़ुक़हा और मराजे तक सब की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस रहबर इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनई और वक़ार तशय्यो, वो मुहाफ़िज़ तशय्यो तो ये वक़ार तशय्यो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी, इनको ज़िंदगी, सेहत और इज़्ज़त व वक़ार के साथ इतनी दे कि अब हमें इन्हीं की मर्ज़ियत में इमाम के ज़ुहूर का मंज़र देखना नसीब हो जाए। परवरदिगार, अतबात आलियात को मिटाने और निशानात ख़त्म करने वालों की आलमी साजिशों को नाकाम कर, जो रेगिस्तानों और जंगलों में इन अतबात के लिए क़ुरबानियाँ दे के उसकी हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, माबूद उन्हें शुहदाए करबला के मनाजिल में शामिल फरमा। माबूद, असर ग़ैबत में हमें वो तौफ़ीक़ दे कि जैसे हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे इमाम हमारे इंतज़ार में है कि हम वैसे बन जाएँ जैसे उन्हें चाहिए। माबूद, हमें वैसा बन जाने के तौफ़ीक़ इनायत फरमा और उस नस्ल की तरबियत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा कि जो नस्ल ज़ुहूर है, परवरदिगार हज़रत वली असर जल्लल्लाहु फ़रजाहू को हमसे राज़ी फरमा। हमें उनके खिदमत में जाने के लायक बना दे। बाद ज़ुहूर उनकी खिदमत में हाज़िरी देकर उनके अवामिर की इताअत करने या उनके अदल व इंसाफ़ की हुकूमत में ज़िंदगी बसर करने या उनकी निगाहों के सामने ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन की मंजिलों पर शरफ़ शहादत पाने के लायक बना दे। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद कम से कम तिलावत करके मरहुमा की रूह को हदिया कर दे।
ایک نوحہ پڑھو تم لوگ، صفدر سیف.